اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر مجلس، ورکنگ بیورو کے معزز ممبران اور انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کے احباب، سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کے دن کی مناسبت سے یونائٹڈ پاکستان کے 11ویں یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے قابل احترام احباب، یقیناً آج ہم سب یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پر، یونائٹڈ پاکستان کے ممبر کے طور پر یہاں پر جمع ہیں، یہ ہمارے لیے یقیناً بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ پاکستان یہ عظیم الشان تاریخی عمل اور تاریخی جد و جہد کی پیداوار ہے۔ اس کی پشت کے اوپر صدیوں کی جد و جہد، اس کی کارفرمائی موجود ہے۔ یہ کوئی موسمی پیداوار نہیں ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کی عظیم الشان تاریخ آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں لازمی طور پر اس سے انسپائریشن لینی چاہیے، تاکہ ہمارے اسلاف نے تاریخ کے اندر جس جد و جہد سے، جن قربانیوں سے گزر کر اس جماعت کو یہاں تک پہنچایا، آج کے عہد میں ہم بھی وہ کردار ادا کر سکیں اور آنے والی نسلوں کے لیے سورس آف انسپریشن بن سکے۔ میرے قابل احترام احباب، یونائٹڈ پاکستان اگر اس کی تاریخ کو دیکھنا ہے تو آپ آج سے 300 سال پیچھے جائیں، جب دنیا اور سب کنٹیننٹ، یہ خطہ ہزاروں سال کے دین اسلام کے نظام عدل اس سے گزر کر اس کے کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد پھر زوال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری مراد 18ویں صدی کا وہ عہد ہے جب شاہ ولی اللہ نے اپنے عہد کا نباز بن کر کے، تاریخ اس کے اوپر نظر ڈال کر کے، اپنے دور کے تقاضوں پر نظر ڈال کے، اپنے سماج کو دیکھ کر پھر ایک نیا کمپریہنسو فلسفہ اور فکر پیش کیا۔ یونائٹڈ پاکستان کی جڑیں 18ویں صدی میں جا کر پیوست ہیں اور اس کی پشت پر دین اسلام کا 1000 سال کا نظام عدل، اس کا تسلسل کار فرما ہے، جس کو اگلے دور میں مشین ایج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے انداز میں انسانیت میں لے کر چلنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کی جدید ترین انٹرپریٹیشن پیش کی، اور اسی انٹرپریٹیشن کو امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں آج کے جدید ذہن کو اس سے روشناس کرانے کے لیے اسے نئے انداز میں پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ نے جو فلسفہ اور فکر پیش کیا وہ صرف نظری حوالوں سے نہیں تھا، صرف کتابوں میں مدون ہونے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ اس کی اساس پر شاہ ولی اللہ نے عملی تحریک کھڑی کی، اور پھر بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جب سب کنٹیننٹ کی آزادی داؤ پر لگ گئی تو اس سب کنٹیننٹ کی آزادی کو بچانے کے لیے ولی اللہ تحریک نے جد و جہد آزادی کی داغ بیل ڈالی، اور جب برطانوی سامراج نے سب کنٹیننٹ کی آزادی کو سلب کر لیا، اس کو اپنی کالونی بنا لیا، تو اس کالونیلزم کے خلاف علم بغاوت بھی ولی اللہ تحریک نے بلند کیا۔ آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر، امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ، شاہ ولی اللہ کا فکر، اس کے اندر آفاقی وسعت ہے، اس کے اندر عالمگیر انسانیت ہے۔ ازل سے لے کر اب تک جتنے بھی فلسفیانہ نظام گزرے ہیں، جتنے بھی ذہنی اور فکری نظام گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ کے فلسفے نے ان سب کو ایک رشتے کے اندر پرو دیا۔
شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر یونیورسل وحدت کا علمبردار ہے۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر انسانیت کی وحدت کا فلسفہ ہے۔ وحدت انسانیت کی اساس پر سماج کی تشکیل کا نظریہ دیا شاہ ولی اللہ نے، اور اس کی بنیادیں کہاں سے اٹھائی؟ قرآن پاک اس کی تعلیمات سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانیت کی اوریجن ایک ہے، اصل ایک ہے۔ اسی سے وحدت انسانیت کا عظیم الشان نظریہ پھوٹتا ہے، جس کی اساس پر سماجی تشکیل وہ شاہ ولی اللہ نے اپنے فلسفے اور فکر کے اندر دی ہے، اور اس کی روح، اس کی اسپرٹ وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات سے اخذ کی۔ وہ کسی اور فلسفے اور فکر سے مستعار نہیں تھی، اپنی تاریخ سے، اپنی ہسٹری سے وہ اخذ شدہ تھی۔ شاہ ولی اللہ نے جو وحدت انسانیت کا نظریہ دیا، اس کے نتیجے میں جو رویے سوسائٹی میں مطلوب تھے وہ انسان دوستی کے رویے تھے، انسان دوستی، اور اس کی اساس کے اوپر، وحدت انسانیت کے اساس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس سیاسی اور سماجی نظام کی تشکیل کی بات کی، جو ان کا مطمع نظر تھا، امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ وہ سیاسی اور سماجی نظام جو وحدت انسانیت کی اساس پر استوار ہوگا، آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں اسے سیکولرزم کہا جائے گا۔ اور یہ سیکولرزم جو وحدت انسانیت سے پروان چڑھتا ہے، جس کی بنیادوں میں وحدت انسانیت کا نظریہ کار فرما ہے، یہ سیکولرزم نیگیشن کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ سیکولرزم تمام مذاہب کی سچائیوں پر استوار ہے، یہ سیکولرزم انسانیت کی تمام بنیادی صداقتوں اور اقدار ان کے خلاصے اور نچوڑ پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے یہ سیکولرزم فطرت انسانیہ کے بطن سے پھوٹتا ہے، اور یہی سیکولرزم انسانیت کے درمیان عالمگیر انٹیگریشن کی بنیاد ہوگا۔ یہ شاہ ولی اللہ کا سیکولرزم ہے، جو ان کے فلسفے کا سے اٹھنے والا بنیادی نظام فکر ہے۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ نے اپنے فلسفے اور فکر کی روح سے وحدت انسانیت کی اساس پر کہ انسانیت میں انٹیگریشن پیدا ہو، حقیقی انٹیگریشن ہو، صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ معاشی بھی انٹیگریشن ہو، اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو معاشی عدل کا دین اسلام کا کنسپٹ تھا، جو نظریہ تھا، اس معاشی عدل کے نظریے کو آج کے عہد کے لیے پیش کیا، جس کی بنیادوں میں محنت کی کار فرمائی ہے، اور جس کی تعلیمات قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ تمام انسانیت کا اس کے اوپر حق ہے، تمام انسانیت پر یہ عدل کی بنیاد پر تقسیم ہو، اس میں مساوات ہو۔ اور اسی چیز کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا جو معاشی عدل کا کنسپٹ ہے، اسے آج کے دور میں سوشلزم کہا جائے گا۔ اور شاہ ولی اللہ کا یہ سوشلزم بھی، یہ ٹرمنالوجی تو جدید ہے لیکن اس کی جڑیں بھی تاریخ میں دین اسلام کی تعلیمات میں پیوست ہیں، کتاب اللہ میں پیوست ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ سوشلزم جس کو آج کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کیا، آپ فرماتے ہیں، امام انقلاب فرماتے ہیں سوشلزم کی اہمیت آج انسانی سماج کے لیے ایسی ہے کہ یہ ریاضی کے نظام کی طرح ہے، اور یہ بھی ساتھ کیا فرمایا کہ سوشلزم کا انکار کرنے والا منجم میں سے نہیں ہے، اس کا ولی اللہ تحریک سے تعلق نہیں ہو سکتا جو سوشلزم کا انکار کرے۔ اور یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ کا سوشلزم وہ سوشلزم ہے جو پھر ارتقاء کے پروسیس سے گزر کر آج جدید ترین سائنٹیفک تھیوری بن کر ہمارے پاس موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ کا سوشلزم پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں معیشت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس کا عنوان ہے، اور اس سوشلزم کے اندر کارل مارکس کا مارکسزم اور لیننزم ارتقائی کڑی کے طور پر نصب ہے۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی آفاقیت کہ جس کے اندر تمام دنیا کے نظام فکر وہ جذب ہو جاتے ہیں، مدغم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ نے جہاں فرد کی آزادی اور حریت کی بات کی ہے، وہاں پر قوموں کی آزادی اور حریت کی بات بھی کی ہے۔ جہاں فرد کی ایک شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، اسی طریقے سے قوموں کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے۔ قوموں کی تشکیل کس اصول پر ہوگی کہ جس کے نتیجے میں وحدت انسانیت قائم ہوگی؟ قوموں کی تشکیل نیشنلزم کے نظریے پر ہوگی۔
تو تبھی پھر اس دھرتی پر بسنے والے بیٹے سب کے سب اس دھرتی پر متحد اور متفق ہو کر اپنے وسائل کو تصرف میں لا سکیں گے، اپنے تشخص کو برقرار رکھ سکیں گے، اور دوسری اقوام کے ساتھ برابری کی بنیاد پر انٹیگریشن میں آئیں گے۔ اس کے لیے وہ فیڈریشن بنائیں گے، اس کے لیے وہ کنفیڈریشن بنائیں گے، اس کے لیے وہ یونین بنائیں گے، وہاں وہ قومی جمہوریت کے نظریے کو اپلائی کریں گے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی جو عمرانی تشکیل اس کا بنیادی نظریہ ہے، جس کو آج کی زبان میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ نے جو ایک اور عظیم الشان مارکۃ الآراء انہوں نے تجدید کی کہ دین اسلام میں جو امام الحق کا کنسپٹ تھا وہ فرد کے حوالے سے تھا۔ شاہ ولی اللہ نے امام الحق کا اطلاق فرد کے بجائے جماعت پر کر کے جدید ترین پارلیمانی نظام اس کی بنیادی تھیوری پیش کر دی۔ جب ابھی انقلاب فرانس نہیں آیا تھا، جب دنیا کے اندر روسو اور جان لاک جیسے مفکرین بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی تھیوریز نہیں پیش کی تھی، شاہ ولی اللہ نے امام الحق کا اطلاق فرد کے بجائے جماعت پر کر کے پارلیمنٹ کے لیے راہ ہموار کی، اور پارلیمانی نظام اس کا نقطہ آغاز اپنے اس نظریے کے ذریعے سے پیش کیا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عقلاء القوم و مبرزیہم، کہ قوم کے عقل مند اور سربراوردہ اور منتخب لوگ وہ قوم کے انتخاب، قوم کی قیادت کے اہل ہیں۔ تو اسی سے جو نظریہ اخذ ہوتا ہے، جو پھوٹتا ہے، وہ کون سا نظریہ؟ جمہوریت، ڈیموکریسی، جس پر آج پوری دنیا کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے جمہوریت کا نظریہ دے کر آج سے 300 سال پہلے بتا دیا کہ آج کی انسانیت کے اوپر کسی بھی ڈکٹیٹر کو، کسی بھی بادشاہ کو، کسی بھی نام نہاد ذل الہی کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج سلطانیت جمہور کا دور ہے۔ آج کے دور میں حق حکمرانی صرف اور صرف عوام کا ہے، اور عوام خود اپنے اندر سے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو منتخب کریں گے اور وہی حکمرانی کریں گے، وہی عوام کی ترجمانی کریں گے۔ خلق خدا ہی راج کرے گی۔ خلق خدا پر کوئی فرعون، کوئی ابو جہل، کوئی نمرود، کوئی شداد وہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی گردنوں سے غلامی کے ہر توق کو آزادی نکال کر پھینکے گی۔ یہ جمہوریت کا نظریہ ہے، جس سے انسانیت نے انسپائریشن لے کر بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے، ان کے برج الٹ دیے۔ تو خلق خدا کا راج، اس کے لیے جمہوریت کا نظریہ دیا۔ تو یہ عظیم الشان فلسفہ، عظیم الشان نظام فکر جو شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، اس کے نتیجے میں جو سماج ڈیولپ ہو وہ کون سا سماج ہوگا؟ اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے جو کنسپٹ دیا، جس کو امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ آج کی زبان میں پیش کرتے ہیں، جو شاہ ولی اللہ نے معقولیت پسندی کی بات کی، علم اسرار دین کے عنوان سے، اسی سے اخذ شدہ لبرلزم کا نظریہ ہے، جس میں معقولیت پسندی کی بنیاد پر معاشرے آزادانہ انداز فکر اختیار کریں۔ معاشرے کا ہر فرد وہ آزادانہ انداز فکر اختیار کر کے وہ اپنی پوٹینشل کو، تخلیقی صلاحیتوں کو سماج کی تشکیل کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے یوٹیلائز کر سکے، تاکہ ساری انسانیت اجتماعی طور پر ترقی کر سکے۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ کا نظام فکر۔ اور اسی نظام فکر سے میرے قابل احترام احباب، اسی فلسفے اور فکر سے ولی اللہ تحریک نے انسپائریشن لے کر 300 سال تک اس سرزمین پر جدوجہد آزادی کی، اور برطانوی استعمار جس کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو چیلنج کیا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آپ اپنی عظیم الشان تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ شاملی کے میدان ہوں یا دلی کے گلیاں ہوں یا بالاکوٹ کے پہاڑ ہوں، ولی اللہ تحریک کے اسلاف نے بارش کے لاتعداد قطروں کی طرح اپنا خون اس سرزمین پر بہا کر اس کو سیراب کیا، اور یہاں آزادی اور حریت کی شمع روشن کی۔ اسی طریقے سے ولی اللہ تحریک 1857 کے بعد جو کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو دڑوں میں بٹ گئی تھی، وہ بھی ولی اللہ تحریک کے 2 حصے تھے، اور اس تحریک کو پھر اثرلو ایک جھنڈے تلے لانے کے لیے بھی ولی اللہ تحریک کے اکابرین نے کردار ادا کیا، جس کا آغاز شیخ الہند نے کیا، جس کو پروان عبید اللہ سندھی نے چڑھایا، اور جس کو عملی جامہ یونائٹڈ پاکستان نے پہنایا، اور آج پاکستان میں کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کے درمیان کھینچی جانے والی ہر لکیر مٹا دی گئی ہے۔ آج اس بینر پر آپ کو کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو دھڑے کے تمام تر اسلاف ایک پیج پر، ایک صفحے پر، ایک جگہ پر نظر آئیں گے۔ یہ ارتقاء ہے، فکری ارتقاء، جس کو آج کے دور کے جو اپاہج اور مفلوج نام نہاد دانشور ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہ عظیم الشان جو ہسٹری ہے، یہ ہمارے اسلاف کی ہسٹری ہے۔
ولی اللہ تحریک نے اس سرزمین میں جو کردار ادا کیا، میرے دوستو، اس اعتبار سے آج ہمارے لیے عہد تجدید وفا کا دن ہے کہ آئے ہم اپنے اسلاف سے عہد کریں، یہ کمٹمنٹ کریں، یہ وعدہ کریں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی وہ رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب برپا کر کے آپ کی قربانیوں اور آپ کے لہو اس کے مقاصد کو ہم یہ ہے کہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ آج عہد تجدید وفا کا دن ہے۔ تو اسی طرح میرے قابل احترام احباب، جو ولی اللہ تحریک کی یہ عظیم الشان تحریک ہے، اور یہ جو تاریخ ہے، اس اعتبار سے ہمارے اوپر بھی انتہائی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس کے آج وارث ہیں۔ یونائٹڈ پاکستان ہی شاہ ولی اللہ تحریک کی آج وارث ہے، خالصتاً بنیادوں پر۔ اس اعتبار سے پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد، منفرد اور امتیازی خصوصیات کی سیاسی انقلابی پارٹی ہے، جو کسی بھی جماعت کے پلے یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ یونائٹڈ پاکستان اپنی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جدید ترین معاشرتی تشکیل کی جو فلسفی ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ یونائٹڈ پاکستان کے پاس موجود ہے، اور اس کی پشت پر اکابرین کی ایک قربانیاں کار فرما ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اکابرین کی امانت ہے، جس کو خالص رکھتے ہوئے آگے منتقل کرنا، یہ آج کی ہماری اس پارٹی کے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے قابل احترام احباب، اس جماعت میں جب آپ چل رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری تاریخ ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر نقش ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی کا لیول ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے ہمارا بلند ترین ہونا چاہیے کہ اس میں کوتاہی کی، غفلت کی، سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 300 سال تک اس فلسفے اور فکر کو لے کر جو جدوجہد کی، آزادی کی جنگ لڑی، اور آپ دیکھیں کہ یہ 300 سال سے یہ معرکہ خیر و شر جاری ہے، جس میں ہمارے اسلاف نے کلونیلزم کے دور میں برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد آزادی کی، اور اس کے نتیجے میں اس کو یہاں سے بے دخل ہونے پر مجبور کیا۔ لیکن پھر اسی سرزمین کے ایک حصے پر، شمال مغربی ہند جو ہمارا وطن پاکستان ہے، یہاں پر برطانوی استعمار کی جگہ ابھرتا ہوا تازہ دم امریکی سامراج مسلط ہو گیا، اور اس امریکی سامراجی تسلط کے چھتری تلے یہاں پر سرمایہ داری نظام وہ یہاں پر ہماری قوم کو جکڑے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری قوم جو ہے ذلت اور پستی کا شکار ہے، غربت اور جہالت میں مبتلا ہے، بے شعوری یہاں پر موجود ہے، فرقہ واریت ہے، تقسیم انسانیت ہے، اور پورے کا پورا سماج افراتفری اور انتشار سے دوچار ہے۔ تو اس لیے آج بھی وہ جدوجہد جاری ہے، لیکن اب ہم نے اس 300 سال کے معرکہ خیر و شر کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ آج یہی عہد تجدید وفا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کردار ادا کیا، اور اس کی ترجمانی ان اشعار میں کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہاں نے پرکھا ہے، ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہاں نے پرکھا ہے، پھر عشق و وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے۔ انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے، یہ ہمارے اسلاف کا پیغام ہے کہ انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے۔ یونائٹڈ پاکستان زندہ باد، یونائٹڈ پاکستان زندہ باد۔ اس لیے تجدید وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اس جدوجہد کو مزید اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں کریں گے۔ ہم اپنی قوت عمل سے، ہم اپنی جدوجہد انقلاب سے، ہم اپنے زور بازو پر اعتماد کرتے ہوئے، ہم اپنے فلسفے اور فکر پر یقین رکھتے ہوئے، ہم اپنی تنظیم کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے، ہم اپنی اجتماعی دانش، اس کی قوت پر یقین رکھتے ہوئے، ہم اس سرزمین پر اپنی زندگیوں میں سوشلسٹ انقلاب برپا کریں گے، شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کو یہاں پر غالب کر کے رہیں گے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی نام نہاد لیڈر کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سسٹم نے میڈیا کے ذریعے سے جو یہاں پر نام نہاد بونے لیڈر پیدا کیے ہوئے ہیں، جو مفلوج ذہنوں کے حامل ہیں، جو اپاہج ہیں، جن کے پاس نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ نظریہ ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ تنظیم ہے، اور نہ ہی کوئی ویژن ہے،
اور نہ ہی ان میں انسپریشن ہے. ہم نے کسی کی محتاجگی نہیں کرنی ہے. ہم نے یہ بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کسی نئے نبی نے آ کر بھی سماج کو نہیں ٹھیک کرنا ہے. ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے باہر سے کوئی فورس آ کر ہمارا سماج نہیں درست کر سکتی. اس سماج میں انقلاب ہم نے برپا کرنا ہے, آپ نے برپا کرنا ہے, میں نے برپا کرنا ہے, ہم میں سے ہر ایک نے برپا کرنا ہے. یہی تجدید وفا ہے. اسلاف کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہی تقاضا ہے. اور میرے قابل احترام احباب, اپنی پوٹینشل پر اعتماد کریں, اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں. تاریخ کے دھارے جن لوگوں نے بھی بدلے وہ آپ سے مختلف صلاحیتوں کے نہیں تھے, مختلف پوٹینشل کے نہیں تھے. صرف انہوں نے قوت عمل سے, اپنی کمٹمنٹ سے, اپنے یقین کے ساتھ اور پھر حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے اور اپنے حوصلے کے ساتھ, جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کیا, تاریخ کا دھارا بدل دیا. آپ بھی آج کی تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں بشرطیے کہ اپنے زور بازو پر اعتماد کریں, اپنے قوت عمل پر یقین کریں, اپنے فلسفے اور فکر پر یقین رکھیں اور پھر جرأت اور بہادری کے ساتھ, حکمت اور دانش کے ساتھ, اجتماعی دانش کو بروے کار لا کر, تنظیمی طاقت کو بروے کار لا کر آپ قدم بہ قدم آگے بڑھے تو یقین ہے, یقین جانیے کہ یہاں پر جد و جہد انقلاب وہ لازمی طور پر نتیجہ خیز ہوگی. اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جو ہمارے اسلاف کی جد و جہد میں نے آپ کو بتایا وہ میدان عمل کے لوگ تھے. انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کے اندر چائے کی پیالیوں میں انقلاب برپا نہیں کیا, یا آج کے دور کے اعتبار سے میں کہوں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر انقلاب برپا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے میدان عمل میں اتر کر عملی جد و جہد کی اور عملی جد و جہد کر کے بتایا کہ یہ ہم انقلاب اور یہ آزادی کی جنگ ہم اپنے خون سے سینچیں گے. تو اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی یہ جو انقلاب ہے یہ عمل سے آئے گا. شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر یہ انتہائی تخلیقی فلسفہ اور فکر ہے, یہ انتہائی مزاحمتی فلسفہ اور فکر ہے, اور یہ انتہائی عملی فلسفہ اور فکر ہے. اس کو اختیار کر کے بے عملی کی گنجائش قطعی طور پر باقی نہیں رہتی. اور آپ آج کا عمل کیا ہے؟ دعوت. آپ اس فکر کو, اس فلسفے کو, اس نظریے کو نوجوانوں تک پہنچائیں. وہ دعوت جو نظم کے تحت ہو اور دعوت قبول کرنے والے افراد پر تربیتی نظام کو اپلائی کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں قطار اندر قطار کیسے اجتماعی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اور قطار اندر قطار کیسے تنظیمی کیڈرز آتے ہیں جو اس صدیوں سے بھوکی پیاسی ننگی قوم اور بے قیادت قوم اس کو قیادت فراہم کریں گے, اور وہ قیادت پھر انشاءاللہ اس سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گی. تو آج ہم یہاں اس اجتماع میں یہاں پر جو تاسیس کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں, آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد تجدید وفا کرتے ہیں کہ جب اگلے سال ہم یہاں پر جمع ہوں تو ہماری جماعت کی اسٹرینتھ ہر حوالے سے ملٹیپلائی ہو, اور یہ ہوگا ہماری دعوت کے ساتھ. نظم کے تحت جو دعوت ہے پوٹینشل تک, نوجوانوں تک پہنچنے تک. نوجوان آپ کی دعوت کا منتظر ہے, وہ پیاسا ہے, اس کے اندر سوالات ہیں, تشنگی ہے. آپ کے پاس سوالوں کا جواب ہے, آپ کے پاس فلسفہ ہے, آپ کے پاس ریشنلزم کی بنیاد پر آج کے عہد میں نوجوانوں کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال, کل بلانے والے ہر سوال, اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے. آپ پہنچیں گے, آپ جب یہاں پر دعوت دیں گے وہ نوجوان آپ کی دعوت کو قبول کرے گا. اس سے جماعت کی اسٹرینتھ تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے. آپ کی اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز بلڈ اپ ہوگی, آپ کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں بروقار آئیں گی, آپ کے اپنے ذہن کے اندر کریشن پیدا ہوگی, آپ مزید سوالات کریں گے, مزید سیکھیں گے, اور پھر اسی طریقے سے دو طرفہ عمل سے لیڈرشپ وہ گریجولی وہ پیدا ہوتی ہے. تو میرے قابل احترام احباب, آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہی گزارش ہے آپ سے کہ عمل کو ہی فوکس کریں, عمل اور صرف عمل. ہمارا عمل ہی ہمارے اسلاف کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں, ان کا صحیح خراج ہے, اور ہمارا عمل ہی ان قربانیوں کے جو مقاصد تھے ان کے حصول میں عملی کردار ادا کرے گا.
اور ہمارا عمل ہی اس قوم کو، بے قیادت قوم کو حقیقی قیادت فراہم کرے گا. ہمارا عمل ہی ہمیں خود ہمارے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو بلڈ اپ کرے گا. تو اس لیے عمل پر فوکس کریں. عمل وہ جو تنظیم کے تحت ہو، عمل وہ جو دعوتی عمل ہو، عمل وہ جو نظم میں پرو جائے اور اس کے اوپر تربیت کا سسٹم وہ اپلائی ہو. تو اس چیز کے اوپر فوکس کریں. اس کے لیے جماعت پوری موجود ہے. جہاں مسائل آئیں گے جماعت اور نظم رہنمائی کے لیے موجود ہے. اور یاد رکھیں، انقلابی جو حقیقی انقلابی ہو، جس کے اندر انقلاب کی تڑپ ہو، اسپرٹ ہو، وہ کبھی بے عمل ہو ہی نہیں سکتا. وہ ماحول اور وقت کے جبر کی وجہ سے وقتی کمی بیشی، اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن پیہم مستقل بے عملی یہ کسی بھی انقلابی، اس کا مطلب ہے اس انقلاب نے اس کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں کیا. انقلاب تو ایک انسان کے اندر قوت عمل پیدا کر دیتی ہے. ایک انقلابی وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ انقلابی وہ تو پوری دنیا کو فتح کرنے کا سوچتا ہے. اس کے دل و دماغ میں تو انقلاب کا ایک طوفان امڑ رہا ہوتا ہے. وہ خود بھی اپنے اندر ایک دہکتا ہوا الا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد بھی امیدیں ہی پھیلتی ہیں، روشنی ہی پھیلتی ہے، موٹیویشن ہی پھیلتی ہے، انسپائریشن پھیلتی ہے، اور ساری انسانیت اس سے انسپائریشن لے کر وہ پھر یہ ہے کہ آزادی اور حریت سے ہمکنار ہوتی ہے. انقلابی کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ جس مجلس، جس مقام پر بھی جائیں، آپ وہاں پر انسپائریشن دیں. لوگ دیکھتے ہی کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ہماری لیڈرشپ ہو سکتے ہیں. یہ سب آپ کا عمل، آپ کا کریکٹر لوگوں کے سامنے جب ہوگا تو جب برسہ برس تک یہ محنت عوام میں ہوگی، آپ کی جڑیں عوام کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ عوام کی طاقت آپ کی پشت پر ہوگی اور انقلاب وہ اس کا ایک رسمی کارروائی وہ باقی رہے گی. اصل تو یہ انقلاب ہے جس میں آپ اپنی تعمیر کرتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں، نظریے پر رسوخ حاصل کرتے ہیں. آپ یہ ہے کہ اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں. انقلاب کی اصل جو 90% سے زیادہ ورکنگ یہی ہوتی ہے. اس کے بعد تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، اور وہ فارمیلٹی ایک دھکے سے ہوتی ہے، جس کی انقلابی قوت، انقلابی پارٹی، انقلابی تنظیم وہ پھر ایک دھکا دیتی ہے تو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، پھر انقلاب کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اصل انقلاب یہ ہے جس میں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اسٹیمنا کی ضرورت ہے، اور یہ کہ سیکھنے کے جذبے کی ضرورت ہے. تو ان تقاضوں کو آپ پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ یونائٹڈ پاکستان ہی پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب برپا کرے گی. تو آج آخری گزارشات کہ آئیں اپنے اکابرین سے، اسلاف سے، ولی اللہ تحریک کے بزرگوں سے اجتماعی طور پر یہ تجدید وفا کرتے ہیں کہ ہم ہی اپنی زندگیوں میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر اس سرزمین پر انشاءاللہ سوشلسٹ سیکولر انقلاب برپا کریں گے.